السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے، کانا، وہ دونوں تھے، فی، اس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی میں، الارض، زمین، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی، تک، حین، وقت، فتلقی، پس سیکھے، حاصل کیے، آدم نے، من سے، ربہ، اپنے رب، کلمات، کچھ کلمات، فتاب، پس رجوع کیا، علیہ، اس آدم پر، انہ، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ان دونوں کو شیطان نے اس سے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس نعمت سے جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارا بعض، بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک مقرر مدت تک، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، پس اس اللہ نے اس پر رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابلیس نے، شیطان نے آدم اور اماں حوا کو اس شجرہ ممنوعہ کے بارے میں پھسلایا۔ کس طریقے سے پھسلایا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس نے سامنے جا کر ان کو مطمئن کیا۔ پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سامنے کیسے چلا گیا، وہ جنت میں داخل کیسے ہو گیا، وہ تو ابلیس بن چکا تھا، تو ابلیس تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسے کا لفظ واضح طور پر قرآن مجید میں ہے۔ اس نے وسوسہ ڈالا اور اس نے قسمیں دیں، وقاسمہما، اور اس نے قسمیں دیں، انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ قسمیں دے دے کہ اس نے کہا کہ وما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس نے تو صرف تمہیں اس لیے یہ کھانا کھانے سے روکا ہے کہ کہیں اسے کھا کر تم فرشتے نہ بن جانا، یا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جانا۔ اس نے تو صرف اس لیے تمہیں منع کی،
اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ دانہ کھا لو تاکہ تم پکے پکے جنت میں رہ جاؤ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کا پہلا گناہ جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا، انسانیت کا پہلا گناہ، اس کا باعث کیا تھا؟ اللہ سے بدگمانی، کہ اللہ تمہارا خیر خواہ نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہی تھا نا مطلب، انی لکم لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ نے تو تمہیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہ رہ جانا۔ آج بھی یقیناً بہت سے مسلمان وہ جب برائی کے اندر واقع ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ اسلام کا یہ فیصلہ پتہ نہیں کیسا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ پتہ نہیں کیسا ہے۔ ہم بہت سے غلط کاموں کے اندر جو واقع ہوتے ہیں اس کے پیچھے شیطان بنیادی طور پہ ہمارے دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، تیرے لیے تو اس کام میں فائدہ ہے اور اسلام نے تجھے اس سے روکا۔ اب اس کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے بھلا؟ اب اس کے بغیر دنیا داری چل سکتی ہے بھلا؟ اب اس کے یعنی کہ اللہ سے بدگمان، اسلام سے بدگمان کرنا تاکہ اس سے گناہ کروانا آسان ہو سکے، اور یہی کام اس نے کیا تھا۔ اور جب تک کسی بندے کا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا رہتا ہے وہ اللہ کے حکموں کو بھی مانتا ہے۔ تو جب آپ کو کسی اور کے حکم اور کسی اور کی فیصلے اور اس کی بات میں اچھائی معلوم ہونا شروع ہو جائے تو ظاہر بات آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بدگمان کرنے کی کوشش کی، تو وقتی طور پہ اس نے کیا۔ آدم علیہ السلام اللہ پر بدگمان ہوئے تو نہ، لیکن وقتی طور پہ اس کی باتوں میں آ گئے، اور اس نے کہا کہ یہ دانہ کھا لو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آدم جو جنت سے نکالے گئے تھے وہ عورت کی غلطی کی وجہ سے، حوا نے دانہ پہلے کھایا تھا اور پھر انہوں نے آدم سے کہا تھا تم بھی کھاؤ۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے، قرآن کے اندر یہ بات نہیں۔ قرآن نے تو واضح کہا فَأَكَلَا، ان دونوں نے کھا لیا، انہوں نے کھایا اس دانے سے۔ تو یہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ عورت کے کہنے پر آدم نے، اور وسوسہ بھی جو ڈالا دونوں کو ڈالا، اور جو گمراہ کیا تو بھی دونوں کو کیا۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ ان کے کہنے پر کھا لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نعمت کے اندر تھے وہاں سے نکال دیے گئے۔ گناہ کا یہ اثر ضرور ہوتا ہے میرے بھائیوں، گناہ یہ اثر رکھتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی کچھ نعمتیں انسان سے چھنتی ہیں، چاہے وہ نعمتیں ظاہری ہوں چاہے وہ نعمتیں باطنی ہوں، چاہے وہ نعمتیں دنیا سے تعلق رکھتی ہوں چاہے وہ نعمتیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم تو نعمت اسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ روپیہ، پیسہ، مالداری، گھر، بیوی، بچے، بنگلہ اور عزت، شہرت، اسے ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کی خاص نعمت تو دین ہے، دین۔ تو گناہ کا اثر انسان پر ہونے والی نعمتوں پر ضرور ہوتا ہے۔ بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے انسان نیکی سے پیچھے ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی تہجد چھوٹتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان عبادات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کو باجماعت نماز کی نعمت سے محرومی ملتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان بڑے بڑے خیر کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمت صرف اور صرف دنیا کی چیز کا نام ہے، بلکہ اصل نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کوئی نیکی چھوٹتی تھی تو وہ اس پر استغفار کرتے اور روتے تھے کہ یہ کسی گناہ کی سزا مجھے ملی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نیکی میرے سے چھوٹی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اذا كنت في نعمة فرعاها فإن الذنوب تزيل النعم، جب تو کسی نعمت میں ہو تو اس کا خیال رکھنا، کیونکہ جو گناہ ہے نا یہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں، گناہ اللہ کی نعمتوں کو ختم کرتے ہیں۔
تو آدم علیہ السلام بھی ایک نعمت میں تھے، وہ نعمت جنت تھی، بس ایک گناہ ہوا، ایک گناہ پر آدم جیسا عظیم انسان جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یا اللہ رب العالمین نے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یا اللہ رب العالمین نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور ایک روایت کے مطابق عرش، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس کے باوجود آدم علیہ السلام سے جب یہ غلطی ہوئی تو آدم پر اس غلطی کا اثر یہ ہوا کہ جنت سے نکلنا پڑا۔ تو میں اور آپ جب غلطیاں کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اوپر نعمتیں، یعنی کہ غلطیاں کر کر کے ہماری اب کیفیت یہ ہو چکی ہے، اب تو ہمیں اگر کسی گناہ کی سزا ملتی ہے تو ہمیں وہ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ جس طرح جسم کا کوئی حصہ بیماری کے آخری درجے کو پہنچ کر مفلوج ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی چیز چبھے، اس کو کچھ لگے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حصہ شل ہو چکا ہوا ہے، بیکار حصہ بن چکا۔ ہمارے جسم کی یہ کیفیت ہو چکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں ملتی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا، تم اتر جاؤ۔ یہ حکم کسے تھا؟ آدم، حوا، اور ایک قول کے مطابق جی ابلیس بھی ساتھ تھا۔ یہ سب کے سب زمین پر اتار دیے گئے۔ کہاں پر اتارے گئے؟ مفسرین کی بات کرتا ہوں، حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر اتارے گئے تھے، ہندوستان کی سرزمین۔ اکثر مفسرین، بعض تابعین سے، تبع تابعین سے یہ قول منقول ہے سند کے ساتھ۔ اور ایک قول یہ ہے اما حوا جو تھیں وہ سرزمین جدہ کی جو سرزمین ہے یہاں پر اتاری گئی تھی، اور ابلیس جو تھا یہ ان بصرہ والی جانب پر کسی بستی کی جانب اتارا گیا۔ پھر عرفہ مقام پر آدم علیہ السلام اور اما حوا آپس میں ملے، ایک دوسرے کو پہچانا، اسی سے اس کا نام پڑ گیا عرفہ، میدان عرفات، عرفہ، پہچانا، اس نے پہچانا۔ تو یہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا کہ جاؤ اب زمین پر رہو۔ بعضکم لبعض عدو، لیکن اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ ایک دوسرے کے دشمن سے مراد کہ آدم تیری اولاد اور ابلیس کی اولاد آپس میں ان کی دشمنی چلے گی۔ تم دونوں کی اگر آپس میں دشمنی رہی ہے تو اب یہ دشمنی تمہاری اولادوں میں بھی چلے گی، اس کی بھی اولاد ہوگی، تمہاری بھی اولاد ہوگی، اس کی اولاد تمہاری اولاد کی دشمن، اور تمہاری اولاد کو چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن بنائے۔ یہ سلسلہ چلے گا۔ کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ ہمارا وطن جو تھا نا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، وہ کہتے کہ ہمارا وطن جو تھا نا وہ جنت تھا، ہم جنت میں رہتے تھے، ہمیں وہاں سے ابلیس نے دانہ کھلا کر اغوا کیا، نکلوایا، اور ہم دنیا پہ آ گئے۔ اب جب تک ہم دنیا میں قید ہیں، جب تک ہم یہاں سے قید خانے سے نکل کے اپنے وطن واپس نہیں چلے جاتے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ جس طرح کسی بندے کو کسی ملک سے اغوا کر کے لایا جائے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اسے اس میں جتنی مرضی لذت والی چیزیں مہیا کی جائیں، جب تک وہ اپنے وطن واپس نہ چلا جائے اس کو سکون نہیں ملتا۔ ہم جنت سے نکالے گئے، ہمارا اصل وطن جنت ہے، تو جب تک ہم اپنے اصل وطن کی کوشش نہیں کرتے، اس کی طرف واپس نہیں چلے جاتے، ہمیں دنیا میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو قید خانے سے ہی دل لگا لے، جیل میں ہی دل لگا لے، اس کو پھر وطن والے بھی قبول نہیں کرتے کہ چل ٹھیک ہے، تو اپنے وطن کو ہی بھول گیا تھا، تو نے تو وطن سے غداری کی، تو نے تو وطن کو یاد ہی نہیں رکھا، اب وطن میں تیرے لیے جگہ کہاں؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارا بعض کا دشمن ہے، اللہ نے کیا دیا، یہ دشمنی رہے گی۔
اور جب ہم دشمن کی غلامی شروع کر دیں، دشمن کی بات ماننا شروع کر دیں، تو پھر یہ تو اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ ہم نے غداری کی، اپنے باپ کے طریقے پر نہ چلے ہم۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ نے مستقر ٹھہرنے کی جگہ صرف زمین کو کہا، زمین کے سوا کسی اور سیارے پر زندگی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کسی اور کو مستقر نہیں کہا، صرف زمین کو مستقر کہا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک، یعنی اس دنیا پہ رہو، یہاں پر تمہیں زندگی کی چیزیں ملیں گی، کھانا پینا ملے گا، سب کچھ ملے گا تمہیں اس زمین کے اندر ایک وقت تک۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ تمہاری موت یا آخرت، اس وقت تک تمہیں اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ ہاں جب قیامت آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر زمین بھی ہلا دی جائے گی، ٹکرا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، پھر اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ روٹی بنا کر اہل جنت کو پیش کر دی جائے گی، اس طرح کہ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے۔ تو یہ زمین جو ہے، اس کا فائدہ بھی، زمین جو کچھ اگاتی ہے یہ بھی ایک وقت تک ہے، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے یہ بھی ایک وقت تک ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، یہ زمین سب کچھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب نکال کے ایک دفعہ باہر پھینک دے گی، بس ختم ہو جائے گی۔ اللہ یہ تو نے میرے اندر رکھا تھا، اب میں تیری مانتے سب باہر نکال رہی ہوں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نکال دیے گئے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ راجح قول کے مطابق وہی کلمات، استغفار کے کلمات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے، آدم نے پڑھے، اللہ سے استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہاں پر مستدرک حاکم کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو یہ ذات کا کس نے کہا؟ کہا اللہ عرش پہ، تیرے عرش پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا تو میں نے اس کا واسطہ تجھے ڈال دیا۔ یہ ضعیف روایت، ثابت نہیں ہے یہ واقعہ۔ تو قرآن جب کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات سیکھے اور وہ کلمات قرآن نے ذکر کیے، تو پھر اس کے علاوہ اور کلمات کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہی کلمات تھے، اور یہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ ہم ان کلمات کو یاد رکھیں۔ دنیا کی پہلی غلطی کی استغفار کے لیے یہ کلمات استعمال ہوئے تھے، گویا کہ یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان کلمات کو لازم پکڑیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ندامت اور احساس شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ویسا ہی ہو جیسا ہمارے باپ کا تھا، پھر یہ کلمات بہت فائدہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔